علیکم دوستوں، انسائڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ جب اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ رابطے تیز ہونا شروع ہوتے ہیں، جب بات چیت کے دروازے کھلتے ہیں، اسی وقت اس پیش رفت میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی کچھ قوتیں سرگرم ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف تو خود عمران خان صاحب اور ان کی سرکار میں موجود ان کے کارپرداز وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اور ایسی قوتیں بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی موجود ہیں، وہ بھی متحرک ہو جاتی ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ اگر دیکھا جائے تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ پرو عمران اور اینٹی عمران کے درمیان شاید تقسیم ہے تھوڑی سی، اور وہ تقسیم ہمیں نمایاں ہوتی ہوئی اس وقت نظر آتی ہے جب نون لیگ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے بحال ہونے کی کوشش ہوتی ہے، انہیں سیم پیج پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا انہیں ایک براڈر نیشنل پرسپیکٹو میں انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وقت ہی یہ تمام قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں تاکہ اس پیش رفت کو کسی نہ کسی لیول پر جا کر نہ صرف ناکام بنایا جائے بلکہ عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع فراہم کیا جائے۔ اور اگر دیکھا جائے، اگر ہم ماضی سے اس کا جائزہ لینا شروع کریں تو ہمیں ایسی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں جہاں پر اس پیش رفت کو روکنے کی، اس پیش رفت کو ٹوکنے کی، اس پیش رفت کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کو رہا کیا گیا، ان کی ضمانت ہوئی، ضمانت ہونے کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ میں لندن جانا چاہتا ہوں، اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ون ٹائم پرمیشن دے دی کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی پہنچے لیکن ان کو باہر نہیں جانے دیا گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی اور اس کے بعد ان کو لندن جانے کا اجازت نامہ ملنا کوئی اتنا کچھ سمپل کام ہے کہ اچانک یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے یقینی طور پر کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود ہوتی ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے پیش نظر ہی تمام جو پیش رفت ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس پیش رفت کو روک دیا جائے اور اس پیش رفت کو سبوتاژ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ نہ صرف بحال ہو بلکہ مضبوط ہو، اور انہی قوتوں نے اس وقت بھی اسی پیش رفت کو سبوتاژ کیا تھا۔ ابھی ریسنٹلی کل میں نے آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک مرتبہ پھر لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے نہ صرف رابطے ہو رہے ہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت وہ وہاں پر موجود ہے جس کا پاکستانی سیاسی سرکل کے اندر کچھ اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ کوئی برج کا کام کر رہے ہیں، اور اس برج کو اور ان رابطوں کو کچھ تھوڑی سی سپیس بھی مل رہی ہے، دونوں طرف سے کسی نہ کسی لیول پر کوئی ایکسیپٹنس بھی مل رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف صاحب پر لندن کے اندر تنقید کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور ان کو ملائن کرنے کی ایک باضابطہ مہم شروع کی جا رہی ہے، بلکہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ جو ہم نے کچھ پیش رفت دیکھی ہیں کہ ایک آن لائن پٹیشن آ گئی، ان کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو گیا، حسین نواز صاحب جب گھر سے نکل رہے تھے تو ان کے پیچھے کچھ 3-4 لوگ آ گئے، انہوں نے ان پر آوازیں کسے، اس قسم کی کئی چیزیں ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو پیش رفت ہے وہ بھی اسی سلسلے سے جڑی ہے، کیونکہ نیب نے آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو دوبارہ طلب کیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب آپ 24 اگست کو آئیں اور ذرا پیش ہوں، اور معاملہ ہے جو راولپنڈی میٹرو ہے اس کے میں مبینہ کرپشن اور نوازنے کے حوالے سے ان پر الزام عائد کیا گیا ہے، اور نوازنے کا الزام عائد کیا گیا ہے احسن اقبال صاحب پر کہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کے بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کو احسن اقبال صاحب کے کہنے پر نہ صرف نوازا بلکہ پیپرا رولز کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو ایک ایسا ٹھیکہ دے دیا جس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے، اور اس ٹھیکے کے ذریعے مصطفیٰ کمال صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اچھی خاصی رقم بھی کما کر دی، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا جو مجھے اطلاعات ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں، پودے لگانا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، مختلف لینڈسکیپنگ کرنا، ان کا بنیادی طور پر یہ والا کاروبار ہے، اور اس کاروبار کے حوالے سے ہی ان کو مختلف جو ہے وہ ٹھیکے وغیرہ بھی ملتے ہیں۔ اب یہ بیوٹیفیکیشن آف میٹرو اسٹیشن یہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کچھ جو گرینری ہے، کچھ پودے، کچھ اس قسم کی چیزیں، پلانٹس وہاں پر نصب کرائے، اور جس کے بارے میں نیب کا یہ کہنا ہے کہ چند 100 روپوں کے پودوں کے عوض بھی لاکھوں روپے وصول کیے گئے۔ یہ نیب کا
الزام ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسن اقبال صاحب کو ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا آج سے چند دن پہلے, اور اس اجلاس میں احسن اقبال صاحب کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا کہ جناب ان کے اوپر آپ نے کرپشن کے چارجز لگائے ہیں اس پروجیکٹ کے جو ان کے دور حکومت میں شروع ہی نہیں ہوا, بلکہ وہ پیپلز پارٹی کے دور کے اندر وہ پروجیکٹ شروع ہوا اور پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ہی اس پروجیکٹ کو منظور کیا گیا اور اس کے لیے پیسے جاری کیے گئے. لہٰذا ان کا اپنے دور حکومت کے اندر اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کا یا اس میں کک بیکس لینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, جس پر اسد عمر صاحب کا یہ تسلیم کیا انہوں نے اس اجلاس کے اندر کہ احسن اقبال صاحب پر جو الزامات لگائے گئے وہ الزامات نہایت لغو اور بیہودہ ہیں. اور میری نظر کے اندر یہ ریفرنس نہیں بنتا تھا نیب کا کہ نیب یہ اس حوالے سے کوئی کرپشن کا کیس نارووال اسپورٹ سٹی کے حوالے سے احسن اقبال صاحب بنائے. اور اس کے بعد جو وہاں پر بڑی تالیاں بجیں اسد عمر صاحب کے لیے کہ جناب اسد عمر صاحب نے تو بڑا زبردست کام کیا اور انہوں نے آخرکار سچائی کا اعتراف کر لیا. لیکن اسد عمر صاحب پر یہ سچائی کا اعتراف بہت زیادہ مہنگا پڑا, کیونکہ عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ اسد عمر صاحب نے یہ کارروائی ڈال دی ہے تو پھر انہوں نے اسد عمر صاحب پر اچھی خاصی کھچائی بھی کر دی ان کی, اور بھری کابینہ کے اجلاس میں اسد عمر صاحب کو کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف پڑی تھی, تو یہ کہتا کہ بھائی نارووال اسپورٹ سٹی کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہوئی اور احسن اقبال بے گناہ ہے اور اس کے اوپر ریفرنس نہیں بنتا تھا. تو اسد عمر نے کہا جناب وہ چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں اس وقت جو ماحول تھا اس کے اندر میری رائے یہی بنتی تھی کہ ریفرنس نہیں بنتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی وہ جو ہمارا ایک پورا کہ پورا سٹانس ہے وہ آپ نے پورے کا پورا فارغ کر دیا, اور اس تمام چیز کو دوبارہ جو اکٹھا کیا گیا اس تناظر میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ رابطے ہیں, لہٰذا احسن اقبال صاحب کو بھی اسی طریقے سے رگڑا لگے جیسے شہباز شریف صاحب کو لگنا ہے. لہٰذا نیب نے اس والی پرانی بند فائل کو نہ صرف دوبارہ کھول دیا بلکہ شہباز شریف صاحب کی بھی طلبی کر دی. لیکن اس کے اندر جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات تو حکومت ہر وقت لگاتی رہتی ہے اپوزیشن کے اوپر. حکومت عمران خان صاحب کی اپنی کامیابیوں کا ڈھول تو بجاتی رہتی ہے, لیکن اپنی ناکامیوں کی ایک ماؤنٹ ایوریسٹ کو چھپانا ان کے لیے کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. اور زیادہ دور کی مثال نہیں ہے, طاہر خورشید صاحب آپ کو پتہ ہے پنجاب کے طاقتور ترین وزیر اعلیٰ یعنی عثمان بزدار صاحب کے نہ صرف دستے راست سمجھے جاتے تھے بلکہ پارٹ اینڈ پارسل سمجھے جاتے تھے دونوں ایک دوسرے کو, کیونکہ جو ساری پنجاب کی حکومت چلائی وہ طاہر خورشید صاحب نے چلائی. اور آج اسی حوالے سے ایک خبر چھپی ہے جنگ میں جس کے اندر یہ کہنا ہے کہ نیب لاہور نے اثاثہ جات کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب ان کے جو بے نامی دار ہیں ان کا بھی سراغ لگا لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو CNW کے کانٹریکٹرز ہیں اور محکمہ ریونیو کے افسر ہیں جو ان کے احکامات کے تحت سارے کام کرتے تھے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں اور ان کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیب نے جو طاہر خورشید صاحب ہیں ان کی پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر مختلف جگہوں میں ان کو اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ پراپرٹیز ہیں, اور ایک پراپرٹی نیب نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لی ہے اور وہ پائی جاتی ہے مظفر گڑھ میں. اور اس کے لیے طاہر خورشید صاحب کو انہوں نے ایک سوال نامہ بھی بھیج دیا ہے کہ جناب آپ نے یہ جو سرکاری زمین کی الاٹمنٹ کی یہ کس چکر میں کی ہے اور کیا اس کا معاملات ہیں. اسی لیے ریونیو والوں کو بھی بلا لیا اور اسی لیے مختلف کانٹریکٹرز کو بھی بلا لیا ہے کہ یہ اثاثے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اگرچہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ معاملہ لگتا نہیں ہے, لیکن چونکہ دونوں کرپشن کے حوالے سے چیزیں اس وقت مکس اپ ہو رہی ہیں, لہٰذا یہ بات کو میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کرپشن کے الزامات جس پر عائد کیے جا رہے ہیں وہ فائلیں بند تھیں اچانک کھول دی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نون لیگ کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے ہیں. اور دوسری جانب جہاں پر خود اپنے ہی پیاروں کی کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے ایڑی چوٹی کا نہ صرف زور لگایا جاتا ہے بلکہ بھرپور طریقے سے ان کی پشت پناہی بھی کی جاتی ہے. طاہر خورشید صاحب کے حوالے سے اور بھی اطلاعات ہیں, اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ جو طاہر خورشید صاحب ہیں ان کو اس سارے معاملے کے اندر کلین چٹ دلوائی جائے گی اور اسی لیے ان کو بلایا گیا ہے وفاق. اور وفاق میں بلانے کے بعد ان کی نہ صرف ترقی کی جائے گی گریڈ 22 میں بلکہ اس کے بعد ان کو چیف سیکرٹری پنجاب
تعینات کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو جواد رفیق ملک صاحب ہیں پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب، ان کی طاہر خورشید صاحب کے ساتھ نہ صرف انبن ہوئی اور بہت زیادہ انبن ہوئی، بلکہ سول سیکریٹریٹ اور چیف سیکرٹری آفس کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد دونوں کا آپس کے اندر کسی بھی قسم کی کمیونیکیشن ہی باقی رہ گی۔ لہٰذا اگر طاہر خورشید صاحب ناراض ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب ناراض ہیں، لہٰذا پنجاب کے اندر جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کے جانے کے بھی اب خاصی حد تک امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور کرپشن کا ڈھولنے جو بجاتے ہیں اس وقت لوگ، خاص طور پر عمران خان صاحب کی حکومت، ان کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو سال 2020 کے لیے جو انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے، کیونکہ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2020 کے اندر کرپشن بڑھی اور پاکستان کی جو عالمی رینکنگ میں 4 درجے کی تنزلی ہوئی، یعنی کہ پاکستان جو پہلے 120 نمبر پہ تھا اب آ گیا ہے 124ویں نمبر پر۔ لہٰذا یہ جو کارکردگی کا عمران خان صاحب جشن منانے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ والا ایک پہلو بھی ان کے لیے یقینی طور پر بہت زیادہ اہم ہوگا، اور اس اہم جو معاملہ ہے اس کا بھی وہ یقینی طور پر اپنے جو تقریر ہے اور اپنی جو کارہائے نمایاں وہ گنوانے جا رہے ہیں اس کے اندر اس کا بھی یقینی طور پر ذکر کریں گے، کیونکہ اب سکینڈلز بے شمار ہیں، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، نام ہی لوگوں کو بھول گئے ہیں، دوائیوں کا سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل، LNG کا سکینڈل، اب مس کمیونیکیشنز کے اس قسم کے بے شمار چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اور جس کا ابھی ہم مسلسل ذکر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت وے فارورڈ چاہتی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اب جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے گلوبلی اور خاص طور پر ریجنلی، اس کے اندر پاکستان کو نہایت یکسو ہو کر آگے بڑھنے کا ایک موقع بھی ہے، اور جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے بارے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم کسی اور غلطی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ کل کاکول اکیڈمی میں چیف آف آرمی سٹاف کی سپیچ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی یہ والی لائنز خاصی حد تک واضح ہیں کہ ہمارے پاس چیلنجز کیا ہیں، ہمارے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں، خطرات کون کون سے ہیں، کہاں سے ہیں، اور کس طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اور ان کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم اب تنقید برداشت نہیں کریں گے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ لہٰذا اگر آپ نے وہ تقریر دیکھی ہے یا پڑھی ہے یا سنی ہے تو اس سے جو اشارے ہیں وہ اسی سمت میں جاتے ملتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی غلطی کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں کسی جگہ پر بعض اوقات ایسا تاثر ملتا ہے کہ یہاں پر بھی کسی نہ کسی لیول پر، چاہے وہ اوپر والے لیول پر ہے چاہے وہ نچلے لیول پر ہے، کسی جگہ پر کوئی چھوٹی سی ایک ڈویژن موجود ہے، اور اس ڈویژن کا عمران خان صاحب بہت اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جو براڈر پرسپیکٹو ہے اس کے اندر یہ جو رابطے ہیں یہ یقینی طور پر نہ صرف آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں کچھ پیش رفت بھی متوقع ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔